میرے ذمہ دار اور کاشتکار بھائیو السلام علیکم۔ میرا نام ہے واجد فقیر اور آپ مجھے میرے آفیشیل یوٹیوب چینل دیہات نامہ پر دیکھ رہے ہیں۔ تو جس طرح سے آج کل سردیوں کا موسم ہے اور درجہ حرارت میں کمی کی وجہ سے ہم اکثر جب باہر نکلتے ہیں تو ہمیں فصلوں میں یا سڑک پر ایک سفیدی نظر آتی ہے جس کو ہم کورا کہتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ یہ کورا کیا ہے، فصلوں کو کس طرح سے نقصان پہنچاتا ہے اور اس کو نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سردیوں میں رات کے وقت جب درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور ہوا میں نمی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، یہی جب درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے تو فضا میں جو نمی ہے وہ تقریباً 100% تک ہوتی ہے۔ یہی درجہ حرارت جب 12 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہوتا ہے تو ہوا میں موجود جو نمی ہے یہ زمین اور پودوں کے پتوں پر جمنا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم شبنم کہتے ہیں۔ اور لیکن یہی ہوا میں موجود درجہ حرارت ہے وہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم ہوتا ہے تو شبنم اپنی جگہ پر برف میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کو ہم کورا کہتے ہیں۔ اب کورا جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے جس کو ہم وائٹ فراسٹ یا سفید کورا اور بلیک فراسٹ یا کالا کورا کہتے ہیں۔ جب درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ کھیت میں یا سڑک کے کنارے گھاس پر برف کی سفیدی چادر بچھی ہوتی ہے اور جو صبح سورج کی روشنی میں چمک رہی ہوتی ہے، اسے وائٹ فراسٹ کہتے ہیں اور یہ سورج نکلنے کے 1 گھنٹے بعد تک ختم ہو جاتی ہے۔ بلیک فراسٹ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب درجہ حرارت -2 سے بھی نیچے گر جائے اور ہوا میں نمی بہت کم ہو تو پودے کے پتوں میں موجود پانی جم جاتا ہے اور سیل وال پھٹنے سے پودا مرجھا کر کالا ہو جاتا ہے۔ اب سیل وال یا سیل کیا ہوتا ہے یہ ایک علیحدہ سے لینتھی ٹاپک ہے، تو یہاں پر جسٹ ہم یہی سمجھ لیتے ہیں کہ پودے کا جو پتا یا پودے کا جسم جو ہے وہ مختلف طرح کے سیل سے مل کر بنا ہوتا ہے اور ایک سیل کی جو سب سے بیرونی دیوار ہوتی ہے جو کہ مضبوط ہوتی ہے، جو سیل کی شیپ کو برقرار رکھے ہوئے ہوتی ہے، اس کو ہم سیل وال کہتے ہیں اور سیل وال کے پھٹنے سے سیل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جس سے جو ہے وہ الٹیمیٹلی پودے کا پتا یا پودے کا جسم جو ہے وہ ڈسٹروائے ہوتا ہے۔ تو کوڑا کو جو ہے وہ کس وقت پڑتا ہے؟ اگر دن کے وقت بادل ہوں یا سورج کی روشنی کو زمین تک نہیں پہنچنے دیتے جس سے زمین ٹھنڈی رہتی ہے اور کوڑا پڑنے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر رات کے وقت بادل ہوں تو زمین سے خارج ہونے والی حرارت بادلوں سے ٹکرا کر واپس زمین پر آ جاتی ہے جس سے زمین گرم رہتی ہے اور کوڑا پڑنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر رات کو مطلع صاف اور بادل بالکل نہ ہوں تو زمین سے خارج ہونے والی حرارت اوپر چلی جاتی ہے اور کوڑا پڑنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب شام کے وقت شمال کی سمت سے سرد ہوائیں چلیں تو غروب آفتاب تک زمین مزید ٹھنڈی ہو جاتی ہے جس سے کوڑا پڑنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر رات کے وقت ہوائیں چلتی رہیں تو ٹھنڈی اور گرم ہوائیں مکس ہو جاتی ہیں جس سے کوڑا پڑنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ کورا جو ہے وہ کس طرح سے نقصان پہنچاتا ہے؟ کورے سے پودوں کے خلیوں میں موجود پانی جم جاتا ہے جس کو ہم سیل کہتے ہیں، جس سے سیل وال پھٹ جاتی ہے اور پودوں کی پانی اور خوراک والی نالیوں میں ترسیل کا نظام رک جاتا ہے جس سے پودوں میں خوراک بنانے کا عمل بھی رک جاتا ہے اور پودوں کی بڑھوتری کا عمل بھی رکتا ہے۔ اگر یہ عمل لمبے عرصے تک جاری رہے تو پودوں کے پتے جل جاتے ہیں، نئے پتے اور شاخیں کورے سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ یہاں پر اب ہم درختوں کی بات کر رہے ہیں۔ کورا پڑنے کی صورت میں جڑیں سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں کیونکہ کورا ڈائریکٹ زمین کو متاثر کرتا ہے اور جڑیں زمین میں ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان اٹھاتی ہیں۔ درجہ حرارت زمین کی نزدیک کم ہوتا ہے اور اگر کھیت میں ہوا کی سرکولیشن اچھی نہیں ہوتی تو نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی زمین بالکل خشک ہے یا اگر آپ نے کھیت میں ہل چلا کر چھوڑ دیا ہے اور سہاگا نہیں مارا تو بھی جڑیں زیادہ متاثر ہوں گی کیونکہ ایسی صورت میں رات کے وقت جو ہے وہ ہیٹ لاس زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کھیت میں زیادہ پانی لگا ہے تو بھی دن کے وقت سورج کی حرارت سے پانی بخارات بن کر اڑتا رہے گا جس سے زمین میں درجہ حرارت سٹور نہیں ہو سکے گا اور رات کے وقت زمین یا اس پر موجود پانی زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور جڑوں کو پوری طرح متاثر کرے گا۔ کورے کا نقصان پودوں کے اقسام کے حساب سے بھی مختلف ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم پودوں کی یا فصلوں کی بات کریں تو ہر فصل پر یا درخت پر اس کا نقصان مختلف ہوتا ہے۔ کورے سے جو ہے وہ کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ یاد رہے کورے سے متاثرہ فصلوں اور باغات کے لیے کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جس کو سپرے کر کے آپ مکمل کنٹرول حاصل کر سکیں، لیکن اگر آپ اچھی خوراک دے رہے ہیں اور 16 مختلف اجزائے خوراکی کے ساتھ 16 امائنو ایسڈز آپ کے پودوں کی قوت مدافعت میں زبردست اضافہ کر دیتے ہیں۔ بہتر ہے کھاد برداشت کے فوراً بعد مکمل کر لی جائے۔ یہاں پر ہم
باغوں کی بات کر رہے ہیں، تاکہ پودا پوری طور پر اپنی طاقت بحال کر لے۔ ستمبر اکتوبر میں آپ پاشی بند کر دیں تاکہ پودے پر موجود نئی شاخیں پختہ ہو جائیں، کیونکہ اگر ہم پانی دیتے رہیں گے تو اس کی شاخیں نرم رہیں گی۔ کورے سے پہلے باغ میں پلانٹ گروتھ ریٹارڈنٹ کے علاوہ بوران کا سپرے بھی پودے میں کورے کو برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ سلفیٹ، کیلشیم اور سلفر کا استعمال بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیلشیم سیل وال کو مضبوط کرتا ہے۔ سلفر جو ہے وہ پودے پر موجود جو ہے وہ باہر والی تہہ کو مضبوط کرتا ہے، جس سے پانی گرنے سے وہ سلفیورک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے پودے کا درجہ حرارت بڑھا رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے پوٹاشیم جو ہے وہ پھپھوندی کے خلاف مدافعت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پودے میں طاقت بڑھاتا ہے۔ اینٹی فراسٹ پروڈکٹ جو ہیں وہ کچھ کمپنیز جو ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو فصلوں یا باغوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا جو ہے وہ اسپرے کرنے سے پودے میں جو ہے وہ نقصان سے بچا جا سکتا ہے، تاکہ جو وقت پر سرمایہ کاری اور نقصان بھی نہ ہو۔ پروڈکٹس کیسے اینٹی پروڈکٹس جو ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں؟ اینٹی پروڈکٹس جو ہیں وہ ایکچولی پودوں کے خلیے میں پانی کے نقطۂ انجماد فریزنگ پوائنٹ کو 0 سے -6 ڈگری سینٹی گریڈ تک لے جاتے ہیں، جس سے پودے میں جو ہے وہ پانی 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر نہیں جمتا۔ اگر باہر کا درجہ حرارت -6 سینٹی گریڈ تک ہوگا تب پودوں کے اندر جو پانی ہے وہ جمے گا، لیکن ہمارے پنجاب میں عام طور پر ٹیمپریچر جو ہے وہ 0 سے نیچے نہیں جاتا، تو اس لیے اینٹی پروڈکٹس کا سپرے کرنے سے ہماری فصلیں جو ہیں وہ کورے کے نقصان سے بچ سکتی ہیں اور محفوظ رہ سکتی ہیں، اور ہمارا جس سے سرمایہ کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ کورے سے مرجھائے ہوئے پودوں کو فوری طور پر کاٹ چھانٹ نہ کریں، بلکہ مارچ کے مہینے میں متاثرہ شاخوں کو 3 انچ سبز شاخ کے ساتھ کاٹ دیں اور کسی اچھی فنجی سائڈ جیسا کہ تھائیوفینیٹ میتھائل کا سپرے کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت شکریہ۔